اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان سے پہلے شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک کی آمد ہے۔ رمضان ایک مہمان ہے اور مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو رخصتی کے وقت کچھ تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جو خود دے کر جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہمان ہے جو ہمیں بہت کچھ دے کر جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم جیسے گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کے لیے یہ مواقع رکھے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک سنیں اور سنائیں۔ اس ماہ مبارک کو عبادت کا موسم بہار کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نیک اور مقرب بندے ہر رات اٹھ کر نوافل ادا کرتے ہیں، اکثر دن میں روزے بھی رکھتے ہیں۔ قائم اللیل صائم الدہر، اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، قرآن پاک کی روزانہ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ان کا تو مقام بہت بلند ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو کاہل وجود، جو عبادت میں تساہل برتتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ رکھا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ تمام سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تاکہ کوئی بہکانے والا نہ ہو۔ انسان بندہ خوشی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جائے، ورنہ ہم شیطان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ بھئی اگر شیطان نہیں بہکاتا تو ہم یہ نہیں کرتے، شیطان نے ہمیں سلا دیا ورنہ ہم فجر کی نماز پڑھ لیتے، شیطان نے یہ کرا دیا، شیطان نے وہ کرا دیا۔ کسی شاعر نے کہا کہ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ سارے کام خود کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں اس کا بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قید کر دیا۔ چلو اب بتاؤ اب کیا؟ اگر اس کے باوجود بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کا نذرانہ پیش نہ کریں تو ہم سے زیادہ بدبخت کون ہوگا
کہ اتنے اہم اور پیارے موقع کو بھی ہم گنوا دیں۔ عام دنوں کے معمولات میں نوافل بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، خلوت بھی ہے، آدمی رات کی تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خصوصیات رکھی، کچھ خاص عبادات رکھی جو عام دنوں میں آدمی نہیں کر پاتا۔ آپ کہیں گے کہ روزہ تو عام دنوں میں بھی رکھا جا سکتا ہے، بے شک رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ نفل ہوگا۔ لیکن رمضان کے روزے وہ ہیں جو فرض ہیں، اور جب انسان یہ روزے رکھتا ہے تو فرض روزوں کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ثواب فرض کا ہو سکتا ہے نوافل کا نہیں ہوتا، لیکن نفلی روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ نوافل پڑھتا ہے عام طور پہ آدمی، لیکن رمضان شریف میں 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہیں ہمارے فقہ حنفی کے مطابق۔ کہتے ہیں نا، اگر سنت غیر مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن میں کوئی تاکید نہیں، پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ وہ سنت مؤکدہ ہے کہ پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ ہے، کیونکہ یہ 20 رکعت تراویح جو ہیں یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ہم رمضان المبارک کا آغاز تراویح سے کرتے ہیں، اور تراویح میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ ہو یا کسی جگہ حفاظ نہ ہوں تو وہ ایک مجبوری ہے کہ لیکن 20 رکعت تراویح پوری کرنی پڑتی ہیں، خواہ اس رکعتوں میں آپ قرآن پاک کی کوئی بھی سورت پڑھ دیں جو کہ آپ کو یاد ہو۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ حافظ قرآن کے لیے اور حفاظ قرآن کے لیے یہ ایک ایسا موقع رکھ دیا کہ جو 20 رکعت تراویحوں میں روزانہ 1.5 پارہ یا سوا پارہ یا 1 پارہ پڑھتا ہے، اور پورے رمضان میں قرآن پاک کو نفلوں میں یعنی تراویحوں میں، تراویح کی سنت میں پورا کر دیتا ہے۔ اس طرح اس کے تلاوت قرآن پاک کے کرنے کے عمل نے اس کو بڑی جزا دلوا دی۔ اچھا، ہم جیسے جو حافظ قرآن نہیں، ان کے لیے بھی کوئی مایوسی کی بات نہیں۔ فرمایا پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کی سماعت کرو۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کا سننا بھی عبادت، جس کا پڑھنا بھی عبادت، اور جس کو دیکھنا بھی عبادت۔ تو اب ہم اگر حافظ قرآن نہیں کہ قرآن کو بغیر دیکھے پڑھیں تو قرآن کو دیکھ کر پڑھ لیں، ورنہ کم از کم ہر مسلمان کو اتنی صورتیں یاد ہوتی ہیں کہ وہ نماز ادا کرتا ہے اور نماز کی رکعتوں میں پڑھتا ہے، تو وہ ان 20 رکعت تراویحوں میں بھی وہی صورتیں جو ہیں وہ دہرا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ امام کے پیچھے اگر تراویح پڑھی جائے گی تو وہ اس کا الگ ثواب ہے، اور جماعت کا ثواب بھی اس کو ملے گا پڑھنے والے کو۔ اور اس کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت سنت اور نفل پڑھ کر پھر 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، پھر وتر کی 3 رکعت پڑھ کر اس کے بعد نفل پڑھ لیے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جن کی جماعت نکل جائے، فرض نماز یعنی نماز عشاء کے فرائض، فرض نماز عشاء کی جماعت نکل جائے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ وتر بھی اپنے پڑھے، وہ جماعت وتر میں شامل نہ ہوں۔ لیکن اگر وہ ہو گیا تو وہ اس کو پورا کر لے، پھر بھی وتر ادا ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک کی اس عبادت میں میں آپ کو شاید پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن پاک کی کسی صورت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن وہ کتاب ہے
کہ جس کی ایک ایک آیت اور ایک ایک کلمے کے پڑھنے والے ہزاروں فرشتے ہیں جو ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں یا ان اسماء کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو جب حافظ قرآن تلاوت کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی قاری قرآن دیکھ کر یا بغیر دیکھے قرآن پڑھتا ہے تو جن جن آیتوں کو وہ تلاوت کر کے گزرتا ہے ان آیتوں کے پڑھنے والے فرشتے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ کیسے پڑھنے لگا۔ جب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ پڑھ رہا ہے تو پھر وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم پڑھتے تو تراویح ہیں، لیکن ایک تو تراویح کے پڑھنے کا ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا ہم قرآن کی تلاوت یا قرآن کی سماعت کا ثواب بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تراویح کے بعد رات مکمل ہوئی، صبح صادق کا وقت ہو گیا، یہ سحری کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم دیا۔ اگر کسی کی سحری نکل گئی تو یہ نہیں کہ وہ کہے کہ جی سحری نہیں کی میں روزہ نہ رکھوں، اور کوئی نفلی روزہ ہو تو وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن فرضی روزہ اگر ہے تو پھر وہ بغیر کھائے کے ہی رکھیں۔ جان بوجھ کر روزے کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ روزے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک روزہ فرض ہے، ایک روزہ واجب ہے، ایک روزہ سنت ہے، ایک روزہ نفل ہے، اور ایک حرام بھی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اس کی تقسیم بھی سمجھ لیجئے۔ فرض روزہ رمضان المبارک کے روزے یہ فرض ہیں۔ واجب روزے اگر کسی نے نظر مان لی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام مکمل کر دے تو میں اس کے لیے روزہ رکھوں گا، تو یہ نظر کے روزے ہیں، اور وہ پوری ہو گئی تو اب اس پر واجب ہے کہ وہ روزے رکھے۔ سنت روزہ جیسے ایام بیس کے روزے ہیں، ہر اسلامی تاریخ کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ، یا بدھ اور پیر اور بدھ کا روزہ، یہ سنت ہے، احادیث میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تاریخوں میں اور ان ایام میں روزے رکھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمائے اس دن میں پیدا ہوا تھا۔ سرکار نے اپنی ولادت کی خوشی خود منائی۔ تو اگر کوئی اس عقیدے سے اور محبت سے روزہ رکھے پیر والے دن کہ یہ حضور کی ولادت کا دن ہے، تو اس کو اس محبت اور اس نسبت کی کا جو ہے الگ سے ثواب بھی ملے گا، کیونکہ وہ اس نیت سے رکھ رہا ہے کہ میں سرکار کی آمد کی خوشی کی وجہ سے اس دن کا روزہ رکھ رہا ہوں جس دن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، تشریف فرما ہوئے۔ تو یہ سنت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عبادت کے بڑے شوقین تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ محبت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوشش کرتے تھے کہ ہم کوئی نہ کوئی عمل کریں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، اور بغیر سحری اور بغیر افطار کے سرکار نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ صحابہ نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، ہم بھی رکھتے ہیں، جب حضور رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں، ہم بھی رکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ اب ظاہر ہے کہ بغیر سحری کے رکھا تو شام تک بری حالت، اب بغیر افطار کے روزہ کھل بھی گیا، کچھ کھا پی نہیں رہے، اور بری حالت۔ دوسرے دن پھر سحری آ گئی، سرکار نے پھر روزہ رکھ لیا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے لیے مسجد میں تشریف بھی لا رہے ہیں، درس بھی دے رہے ہیں، ہم لوگوں کے مسائل کو حل بھی کر رہے ہیں، لیکن روزہ ہے۔ اب نماز میں نمازی کچھ کم نظر آئے، سرکار نے فرمایا فلاں فلاں صحابی نظر نہیں آ رہے کہ حضور انہوں نے روزہ رکھا ہوا۔ میں روزہ رکھا ہے تو اس کا مطلب مسجد میں نہیں آئیں گے۔
کہ حضور انہوں نے آپ کی طرح روزہ رکھنا شروع کر دیا بغیر سحری اور بغیر افطار کے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب مرحمت فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرا مثل؟ کس سے فرمایا؟ صحابہ سے فرمایا کون ہے تم میں میرا مثل؟ پھر فرمایا میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا میرے رسول کا یہ فرمانا کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کون کھلاتا پلاتا ہے؟ آپ کا رب ہی کھلاتا پلاتا ہے نا۔ اس کو رب کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ درجہ کمال تک پہنچاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ لیکن میرے رسول فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ صحابہ حیران ہیں کہ پورے دن ہم سرکار کو دیکھتے ہیں کچھ کھاتے پیتے نہیں، اور فرما رہے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ بہر حضرت صدیق اکبر کو نہیں پتا کہ کب کھاتے ہیں، اور گھر میں جناب عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا کہ کب کھاتے ہیں، نہ اندر والے کو پتا نہ باہر والے کو۔ اور سرکار فرماتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ کھانا پینا کچھ اور ہی تھا، وہ کچھ اور ہی تھا۔ صحابہ سے فرمایا سحری کھاؤ اور افطار کرو، میرا رب تو مجھے کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے۔ تو یہ روزے کا معاملہ ہے۔ روزے کے اندر دو باتیں ہیں، ایک کوئی روزہ توڑ دے اور ایک کوئی روزہ چھوڑ دے، دونوں کے نتائج الگ ہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے تو اس کی قضا لازم آتی ہے، بیماری کی وجہ سے چھوڑ دے، مسافرت کی وجہ سے چھوڑ دے، اس کی قضا لازم ہے کہ بعد میں پھر وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھے۔ ایک چھوڑ دیا تو ایک ہی رکھے۔ اور ایک ہے روزہ توڑنا، روزہ رکھ کر توڑ دینا، یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ پہلے روزہ رکھا اور پھر توڑ دیا، اب روزہ رکھ کر توڑنے پر قضا بھی لازم آئے گی اور اس کے ساتھ اس پر جرمانہ بھی ہے، سزا بھی ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں اور اس قضا کو بھی پورا کرنا، یعنی 61 روزے ہو جائیں گے۔ دوسری بات، یا تو ایک غلام آزاد کریں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یہ روزے کا کفارہ ہے روزہ توڑنے پر۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، اعرابی، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ روزے میں بہت سی پابندیاں ہیں، کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے، ازواجی معاملات سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، مجھ سے صبر نہیں ہو سکا اور جان بوجھ کر میں نے حق زوجیت ادا کر دیا حالت روزے میں، تو ظاہر روزہ ٹوٹ گیا، اب کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ حضور بڑا غریب آدمی ہوں، 60 مسکینوں کو کہاں کھانا کھلا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر 2 مہینے کے متواتر روزے رکھو، 60 روزے رکھو اور 61 روزے، یعنی اس کی قضا بھی کرنی۔ کہ حضور میں کیسے 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہوں؟ فرمایا پھر ایک غلام کو آزاد کرو۔ اب وہ بیچارہ غریب پہلے غلام خریدے پھر اس کو آزاد کریں کہ یہ بھی میری استطاعت سے باہر۔ اب یہ مسئلہ ہے، اب شرعی مسئلہ ہے۔ اب آج کسی مفتی کے پاس کوئی اس طرح کا مسئلہ لے کر آئے تو مفتی صاحب کہیں گے بھئی یہ تو میں نے تمہیں مسئلہ بتا دیا، اب تمہاری مرضی، ان 3 معاملے کے علاوہ تو تم کوئی اور چارہ نہیں، گناہگار ہو گئے جان بوجھ کے تم نے روزہ توڑا ہے۔ ظاہر ہے
یہ تو شریعت کا قانون ہے، عام آدمی کے لیے بھی یہی ہے، کوئی بڑا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے، نظام اور عوام دونوں برابر ہیں اس میں۔ لیکن وہ آیا تھا میرے رسول کی بارگاہ میں، آیا تھا انیس بے کساں کی بارگاہ میں، عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں سب نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔ دھتکارا نہیں، نکالا نہیں، اتنی دیر میں ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لایا اور لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، نظر کیا، سرکار نے اس کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا جاؤ، یعنی اپنی طرف سے دیا کہ جو بھی مدینہ طیبہ میں سب سے زیادہ غریب ہو یہ اس کو دے دو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کتنی آسانی تھی، اپنے پاس سے دے رہے ہیں، اب تو دے دو۔ وہ جناب حضور کی رحمت للعالمین پر ناز کرتے ہوئے عرض کی یا رسول اللہ مدینہ طیبہ میں مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں۔ کوئی اور ہوتا کہ نکل جاؤ بھائی باہر، ایک تو میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کے باوجود اب تم جتنا میں تمہیں آسانی دوں اتنا ہی زیادہ، کہ حضور مدینہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں، فرمایا جاؤ تم خود ہی کھا لو، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اس کی بات پر مسکرا دی ہے، اس طرح سرکار ہنس پڑے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ کہتے ہیں تیرے مجرم تیرے در پہ حاضر ہوئے، اب انہیں بخشوانا تیرا کام ہے۔ جاتے کہاں؟ گناہگار سیاکار اسی بارگاہ میں تو جا کر اپنی عرضی پیش کرتا ہے اور وہیں سے گناہوں کی مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ میں حضور سے جو بھی مانگوں گا سرکار عطا فرما دیں گے۔ اسی حدیث مبارکہ سے اس روزے کے کفارے کا پتہ چلتا ہے۔ بہرحال روزہ جو ہے وہ روحانی کیفیت میں اضافہ فرماتا ہے اور اندر کی جو من کی دنیا ہے اس کو صاف و شفاف کرتا ہے اور جو شہوت ہے اس کو توڑتا ہے، دل کے اندر ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ آج ہم سارا دن ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں، تو جو غریب غربا ہیں جو بیچارے ایک وقت کھاتے ہیں ایک وقت نہیں کھاتے یا کس طرح سے گزارا ہوتا ہے ان کا احساس ہوتا ہے۔ جب احساس کرتا ہے آدمی تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ روزے کے اور بھی بہت سے روحانی اور دوسرے معاملات ہیں۔ ہمارے صوفیہ کرام میں جو چلہ کشی ہوتی ہے اس میں بھی روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے روحانی کیفیات کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے جیسے گزشتہ نشست میں سنا ہوگا دعائے حزب البحر کے سلسلے میں کہ جو لوگ بھی دعائے حزب البحر کا چلہ کرتے ہیں، درگاہ شریف کا یہ برسوں کا معمول ہے، دادا حضور بھی اسی طرح کرتے تھے، والد صاحب بھی، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے کہ 40 روزے رکھتے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد شوال کے 11 روزے رکھے جاتے ہیں عید کے دن کا چھوڑ کر، تاکہ 40 کی گنتی پوری ہو جائے اور 40 دن کا چلہ مکمل ہو جائے۔ تو جو چلہ کشی کی جاتی ہے نفس کشی کے لیے، روحانی کیفیات کو بڑھانے کے لیے، قرب الہی کے لیے، تو اس میں بھی یہی روزہ کام آتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے کیونکہ فرض روزے ہیں، ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، ایک اپنی برکت ہے۔ رمضان المبارک کے اندر میں نے عرض کیا جیسے تراویح ہو گئی، اسی میں تلاوت قرآن پاک ہو گئی، پھر روزہ ہو گیا، اسی طرح اعتکاف ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اس کی بھی کیفیت یہی ہوتی ہے، یہی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا بوریا بستر لے کر احکم الحاکمین اور اس سخی کے دروازے پر آ جاتا ہے کہ یا اللہ میں بوریا بستر لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں،
اب تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں کی مغفرت کر دے، اور وہ کیا کیا دعائیں کرتا ہے۔ جب اپنا سب گھر بار چھوڑ کر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں میں اثر پیدا کرتا ہے۔ ایک تو مسجد کا ماحول، پھر دوسرا وہ اور خرافات سے دور ہوتا ہے۔ تو ان معاملات کے اندر جو لوگ یہ سعادت حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس سعی کو قبول فرمائے اور اعتکاف کے اندر بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک میں جو نیند ہے وہ نیند بھی عبادت میں شمار ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس سوئے چلے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم عبادت کر رہے ہیں، فرائض ہی چھوڑ دیے، نمازیں نکل رہی ہیں، نہیں، ایسا نہیں۔ نماز تو رمضان ہو یا رمضان نہ ہو وہ فرض ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کی آخری طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کا حکم دیا گیا ہے کہ آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب، کسی نہ کسی میں تو یہ بھی ظاہر کر دی گئی تھی لیکن مخفی کر دی گئی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق۔ لیکن کیا ہمارے لیے اس میں کوئی مشکل رہ جاتی ہے کہ آخری 10 دنوں میں بھی 5 دن میں اگر آدمی جاگ کر عبادت کر لے تو کوئی نہ کوئی شب قدر ملے گی؟ ظاہر ہے کسی نہ کسی ایک طاق رات میں تو ہوگی۔ جب ہوگی اور مل جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کے مقربین، اس کے محبین تو ہر رات ان کے لیے شب قدر ہوتی ہے۔ ان کو تو ان ساتوں کا بھی پتہ ہوتا ہے جو ساتیں اللہ رب العزت رکھتا ہے کہ جو بھی دعا مانگو گے اس میں قبول کر دی جائیں گی۔ شاید میرے کچھ پیر بھائی یہاں ایسے بھی موجود ہوں والد صاحب کے زمانے میں کہ والد صاحب نے آخری دنوں میں یہ بڑی کرم فرمائی کی تھی کہ آپ مہینے میں، ہر مہینے میں لکھوا دیا کرتے تھے کہ رات کا فلاں حصہ جو ہے وہ مقبولیت کا ہے، جو دعا مانگو گے قبول ہو جائے گی۔ انہوں نے اپنے مریدوں پہ بڑی شفقت فرمائی تھی، تو ہمارے اپنے پیر بھائی جو تھے وہ لکھا کرتے تھے کہ ہاں فلاں رات جو ہے میں اتنا وقت مقبولیت کا ہے۔ بہرحال یہ تو ان کی کرم نوازی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہر رات کا کوئی نہ کوئی حصہ ایسا رکھا ہے کہ جس میں جو بھی دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، خصوصاً رات کا آخری پہر۔ اور شب قدر کی تو بات ہی الگ ہے۔ رب العالمین جو فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، اس کا مطلب ہے کہ 1000 مہینوں میں جو عبادت کی جا سکتی ہے اور آدمی اگر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ ایک اس رات کے اندر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا اور نہ جانے کتنے بندوں کو وہ بخش دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، خانقاہوں میں بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی بارگاہ میں ان چیزوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ ان لمحات کو خالی نہ چھوڑو، خالی نہ لوٹاؤ۔ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، اگر کوئی آ کر مجھ سے، آپ سے، ہم میں سے کسی سے کہہ دے یا کسی طرح سے بتا دیا جائے کہ میاں یہ تمہارا آخری رمضان ہے، آئندہ تم اس رمضان میں نہیں ہوگے، تو کیا کیفیت ہوگی ہماری؟ کہ ارے یار اب تو آخری رمضان ہے، ایک نماز نہیں چھوڑنی، ایک تراویح نہیں چھوڑنی، ایک شب قدر نہیں چھوڑنی، تلاوت قرآن پاک کرنا ہے کہ نہیں؟ یہی کریں گے ہم یا نہیں؟ تو بس تھوڑی دیر کے لیے یہی سوچ لو، کیونکہ ہم میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آئندہ ہمیں رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جب پتہ ہی نہیں تو ابھی سے سوچ لو کہ ہو سکتا ہے نہ ہو، تو تیاری اسی طرح کرو کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ آپ نے دیکھا پچھلے سال کتنے ہمارے ایسے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی، ہمارے ساتھ تراویحیں پڑھیں، آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کچھ ہمیں بھی نہیں معلوم، پتہ نہیں ابھی تو رمضان میں بھی دن باقی ہیں، رمضان تک بھی زندگی پہنچے کہ نہیں پہنچے۔ تو ہر دم کو غنیمت جانو،
ہر دن کو، ہر لمحے کو غنیمت جانو، یہ موت کو ہر وقت یہی تصور کرو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ یہ وقت، یہ دور بڑا پرفتن دور ہے، بڑے بڑے فتنے اٹھ رہے ہیں اور اٹھیں گے۔ گناہ اس طرح سے حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق ہمارے گھروں کے اندر گر رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم جو بھی خرافات دیکھنا چاہیں آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں کہ جب گناہ بالکل ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور اس سے بچنا مشکل ہو، تو ان روحانی اور وجدانی لمحات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے یہ مواقعوں کو جو ہے ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہم ایک پروگرام ترتیب دیں اور سوچیں کہ ہم نے یہ رمضان کیسے گزارنا ہے۔ اگر آپ یہ خیال کریں، جو لوگ دعائے حزب البحر پڑھ رہے ہیں وہ تو اور اچھی بات ہے، کوئی اگر حزب البحر نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک پورا نہیں پڑھا ہوا، تو حزب البحر کے بھی اس کے لیے ذرا مشکل ہوگی، تو وہ اللہ الصمد کا چلہ کر لیں کہ روزانہ جو 3125 مرتبہ شروع کرے تو 40 دنوں میں 1.25 لاکھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نام کو جپتے رہو کہ وہ بے پرواہ ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ذات ہے، تو وہ پڑھنے والے کے اندر یہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے رب کے ساتھ ایسی ملاقات اور ایسی کیفیت میں رہتا ہے کہ وہ سارے چھوٹے چھوٹے معاملات، کیا کن چیزوں میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، کیا معاملات ہیں، چھوڑو ان کو، بس تو ہو تیرا جلوہ اور گوشہ تنہائی، اس کیفیت میں رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ محبت کرتا ہے۔ ہم استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی ہے۔ اگر آپ مجموعی بات پر غور کریں تو یہ تینوں ایک ہی نتیجہ پیش کرتے ہیں۔ جب رحمت حاصل کرو گے تو خود بخود مغفرت بھی ہوگی اور جہنم سے آزادی بھی ہو جائے گی، اور جس کو جہنم سے آزادی مل گئی تو یقیناً وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوا، جبھی اللہ نے اس کو جہنم سے آزادی دی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ گویا پورا رمضان ہمارے لیے مغفرت حاصل کرنے کا، رحمت حاصل کرنے کا اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اب اس کیفیت میں جبکہ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم تو بالکل صحیح ہیں، ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اگر یہی سوچو کوئی کہہ سکتا ہے؟ قدم قدم پر گناہ، کبھی ہم نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتے، کبھی ہم زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے، دلوں کو ہم نے حسدوں سے، بغض، اناد سے بھرا ہوا ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں میں پڑے ہوں تو ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان ساری خرافات کو ایک طرف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں اور اپنا احتساب کریں۔ جو لوگ تنقید کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں پہ نگاہ رکھتے ہیں، ان کو دوسروں کی تو ساری خرابیاں نظر آتی ہیں، اپنی کوئی خرابی نظر نہیں آتا۔ صوفیہ کرام کا معاملہ یہ ہے، وہ دوسروں کو کہتے ہیں تمہیں دیکھنے، ہمیں اپنے سے ہی فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہے، ہم اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں اس سے فرصت نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو بخش دے۔ جب آدمی اپنی عبادت پر غرور نہ کرے اور اپنے ایک ایک گناہ کو اہمیت دے کر اس کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرے تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب العالمین اس کے ہر گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اور ہر نیکی کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس ماہ رمضان کے اندر ہم کوئی نہ کوئی پروگرام ترتیب دیں، اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ ہم یہ رمضان اس طرح گزاریں گے
اور اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے۔ ہم عموماً قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں۔ خواتین کے لیے لازمی ہے، میری آواز وہ بھی سن رہی ہیں، سب سے کم گھر کے اندر خواتین قرآن پاک پڑھتی ہیں، بہت الا ماشاء اللہ، میں سب کو نہیں کہتا نہیں پڑھتی ہیں۔ ان کے اپنے جہیز کا وہ قرآن بھی سب سے زیادہ جزدان پہ مٹی پڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں کب کا رکھا ہوا ہے۔ ہاں اگر کوئی مرا جائے تو بیٹھ کر پڑھ لیا، ایصال ثواب کے لیے کر لیا۔ پہلے زمانے میں صبح کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا تھا، اسی لیے بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے یہ وظائف رکھے کہ بھائی ایک تسبیح قل هو اللہ شریف کی پڑھ لیا کرو، 300 قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا۔ یا اللہ الصمد کی 11 تسبیحاں پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کے اس میں ذات کو جپو گے تو کچھ نہ کچھ کیا بہت کچھ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ جو وظائف رکھے گئے ہیں، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں وظائف پڑھنے کی کیا ضرورت، کہاں صحابہ نے پڑھا، کہاں تابعین نے پڑھا، ان کو تو ان وظائف کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کی تو نگاہوں کا وظیفہ ہی دیدار مصطفیٰ تھا، اور پھر ان کی تو بخشش تھی، سرکار کے صحابی تھے، ان کی تو بخشش میں کوئی شک کرے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی، ان کے لیے تو نہیں، یہ ہم لوگوں کے لیے جیسے گناہگاروں سیاہکاروں کے لیے بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے یہ چیزیں رکھیں کہ دعائے حزب البحر پڑھو گے، اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھو گے، اس میں آیت الکرسی بھی پڑھو گے، اس میں آیت قطب بھی پڑھو گے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو یہ سب چیزیں اس لیے رکھیں تاکہ ہم ان وظائف کی صورت میں کچھ عبادت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگ بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے ہم تلاوت قرآن پاک کریں۔ اگر ہم قرآن نہیں پڑھے ہوئے تو کم از کم ہر تراویح مکمل جماعت سے پڑھیں تاکہ قرآن پاک کی سماعت کا ثواب مل جائے۔ اگر قرآن پاک کا ختم ہو گیا مسجد میں تو اس کے بعد بھی تراویحیں پڑھیں، تراویح تو ختم نہیں ہوئی نا، یہ تو پورے رمضان پڑھنی ہے، اور پڑھنا بھی سنت موقدہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں تاکہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہ العالمین تمام حاضرین کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا